نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کیا ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کا پاس ہونا لازم ہے؟ کیا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے پر اجرت لینا جائز ہے؟ کیا اجرت میں قربانی کے جانور کا کوئی حصہ مثلاً گوشت، کھال، سری پائے وغیرہ اجرت میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیا صرف جانور کا رخ ہی قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی جانب ہونا ضروری ہے؟ عین ذبح کے وقت قربانی کی نیت کا خیال نہ ہونے سے کیا قربانی ہو جائے گی؟ کیا صرف دن میں ہی قربانی کی جا سکتی ہے یا رات کو بھی قربانی کرنا درست ہے؟ اور ایسے بہت سے ذبح کے متعلق پوچھے جانے والے سوالات آج کی ہماری اس ویڈیو کا حصہ ہوں گے۔ اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑے رہنا یہ بہتر ہے اور تکبیر کہنے کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کر پائے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو ذبح کرنے پر اجرت لینا جائز ہے، البتہ پہلے سے اجرت متعین کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی اجرت میں قربانی کے جانور کا گوشت اور کھال وغیرہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ الگ سے رقم اس کی اجرت میں دینا ضروری ہے۔ ذبح کرتے وقت تمام شرکاء کے نام لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ذبح کرنے والا تمام شرکاء کی طرف سے ذبح کرنے کا خیال دل میں رکھ لے، بس یہی کافی ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے والے کا منہ قبلے کی جانب ہونا سنت ہے، اس کو بغیر عذر چھوڑنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جانور کو بھی قبلہ رخ لٹا کر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر ذبح کرے۔ اگر اس طرح لٹانے میں کوئی عذر یا دشواری ہو رہی ہو تو پھر جیسے آسانی ہو ویسا کر سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کی نیت سے جانور خریدا، عین ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو قربانی کرنے کی نیت کا خیال ہی نہیں رہا تو قربانی ہو جائے گی، دوسری قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ذبح کرتے وقت جانور کو غیر ضروری تکلیف دینا جائز نہیں ہے، اس پر حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ذبح کرنے کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ چھری کو تیز کر لیا جائے اور جلدی سے ذبح کر دیا جائے۔ جب 4 رگیں کٹ جائیں تو پھر آگے تک چھری چلانا بھی منع ہے تاکہ جانور کو بلا وجہ تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک جس طرح دن میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے، اسی طرح ان دنوں میں رات کو بھی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ موجودہ زمانے میں ہر جگہ تقریباً بجلی ہے، روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کسی رگ کٹنے میں کوئی شبہ نہیں رہ سکتا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا بھول جائیں تو کیا جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ کیا پہلے تکبیر پڑھی جائے اور پھر چھری چلائی جائے یا دونوں کام ایک ساتھ ایک وقت میں کیے جائیں؟ تکبیر پڑھنے اور چھری چلانے کے درمیان اگر کوئی دوسرا کام کرنے کے بعد جانور ذبح کیا گیا تو کیا یہ ذبح درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جانور کو ذبح کے لیے لٹا کر تکبیر پڑھنے کے بعد زندہ چھوڑ دیا اور اسی تکبیر سے دوسرے جانور کو ذبح کر ڈالا تو کیا اس دوسرے جانور کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ اسی طرح بندوق سے مارا گیا قربانی کا جانور حلال شمار ہوگا یا نہیں؟ بھول کر ایک دوسرے کے جانور کی قربانی کرنے سے کیا دونوں کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عورت کے ہاتھ سے کی گئی قربانی درست ہے یا نہیں؟ کیا نابالغ بچہ قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔